بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کل کے دور میں بعض لوگ جو مخالف ہوتے ہیں، بالخصوص ان نوجوان بچوں اور بچیوں پر جادو کر لیتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے، تو یہ بات غور سے سن لیں کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ بندش جماع کا جادو عموماً نوجوانوں پر کیا جاتا ہے، چاہے وہ نوجوان بچے ہوں یا بچیاں۔ جب شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں، خاص کر اس وقت جب ایسے معاشرے میں رہائش پذیر ہوں جس میں بدبخت جادوگروں کی کثرت ہو، ایسے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلہا دلہن جادو سے بچنے کے لیے اپنا حصار نہیں کر سکتے، تاکہ ان پر اگر جادو کیا جائے تو وہ اس کے اثر سے محفوظ رہیں۔ یاد رکھیں کہ زہر اور جادو کا اثر یہ مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کے ساتھ دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر مدینہ منورہ کی اجوا کھجور نہ ملے تو کسی بھی شہر کی اجوا کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، جو شخص اجوا کھجور کے ساتھ دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہے، اس سے زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اجوا کھجور کی خاصیت ہے، اس لیے وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جن کو یہ خدشہ ہو کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے اور اس جادو کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اجوا کھجور 7 عدد صبح نہار منہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ یہ احتیاطی تدبیریں جو ہے بہت ضروری ہیں، کیونکہ باوضو مسلمان پر جادو اثر انداز نہیں کرتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ جو آدمی باوضو رہے وہ فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی جائے۔ جو مومن بندہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کے وسوسے وہم شیطان ڈالتا ہے اور اس پر جادو بھی کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ بس تم جماعت کے ساتھ رہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو، کیونکہ بھیڑیا اس اکیلی بکری کو شکار کر لیتا ہے اور جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے جماعت کی نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑو، ہر وقت کوشش کرو کہ نماز جماعت سے پڑھی جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے گھرانے جہاں پر نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یا جس گھر کے مرد نماز نہ پڑھتے ہوں،
جس گھر کی عورتیں گھروں میں نماز نہ پڑھتی ہوں تو ان گھروں میں یہ شیاطین کا خلل زیادہ ہوتا ہے۔ جنات، شیاطین، شریر جو ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر زیادہ خلل ڈالتے ہیں، جس گھر کے اندر نہ مرد نماز پڑھتے ہیں، نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نہ کوئی مسنون اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، نماز کی پابندی کی جائے تاکہ ان شیاطین کے خلل سے محفوظ ہو جائے۔ جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہتا ہے، اسے قیام اللیل ضروری کرنا چاہیے، یعنی نماز رات کو بھی اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تو اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے۔ اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادو کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، تلاوت نہ کی جائے، ذکر اذکار نہ کیا جائے تو وہاں شیطان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس طرح کے خلل پیدا کرنے میں۔ جادو کے اثرات ہو گئے اور گھر کے اندر بے چینی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ رات بھر سوئے ہوتے ہیں، صبح کی نماز بھی ان کی سوئے ہوئے گزر جاتی ہے، تو پھر اس وقت شیطان آ کر کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس انسان کے اندر نوست نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے مسنون اعمال کیے جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، تسبیحات کی جائیں، تاکہ اس طرح کے شریر جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان شریر جنات سے بچنے کے لیے ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے بچا جائے۔ اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں کہ جہاں پر کسی ناپاک جگہ پر جہاں کوئی نماز نہ پڑھنے والا ہو، ایسی جگہ ہوں جہاں جانوروں کے باڑے ہوں، ایسی جگہ ہوں، تو وہاں پر شیطان موقع نکال کر وہاں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالخصوص غسل خانہ ہو گیا، واش روم ہو گیا، جانوروں کے باڑے ہو گئے، تو یہاں پر زیادہ تر شیاطین جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے شریر جنات سے، شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔